ہماری بچیوں کو ہم کیا پڑھا رہے ہیں اور کیوں پڑھا رہے ہیں، کس لیے یہ تعلیم دلا رہے ہیں، یہ سوال بھی ہے۔ مثلا بچے پڑھ رہے ہیں تو اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ذمہ داریاں ہیں، تو ان کو کمانے کے قابل بننا ہے، باصلاحیت بننا ہے، اچھا پیشہ اختیار کریں گے، اچھی تعلیم اختیار کریں گے تو معیشت اچھی ہوگی، مالی اعتبار سے مضبوط رہیں گے، ڈاکٹر بنیں گے، انجینئر بنیں گے، سافٹ ویئر انجینئر بنیں گے، کمپیوٹر انجینئر بنیں گے، کوئی اور بہت ساری چیزیں ہیں جن کے نام آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں، تو یہ ساری لائنوں میں جائیں گے تو بچے مضبوط ہوں گے، اور بچوں کے اوپر ذمہ داری ہے، ماں باپ کی ہے، بھائی بہنوں کی ہے، اور آنے والی اولاد کی ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ بچیوں کو ہم یہ جو پڑھا رہے ہیں تو کیوں پڑھا رہے ہیں؟ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہے کہ بچیوں میں یا بچیوں کے ماں باپ میں یہ ہے کہ وہ کسی نہ کسی میدان میں وہ آگے بڑھانا چاہتے ہیں، ان کو بھی ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں یا کچھ اور بنانا چاہتے ہیں اور آگے بھی کام میں لگانا چاہتے ہیں، لیکن یہ شاید 10% ہوں گے یا کچھ اور بھی زیادہ ہو سکتے ہیں، کم و بیش۔ باقی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو ہم اپنی بچیوں کو ان اداروں میں اس لیے پڑھا رہے ہیں تاکہ ہماری بچیوں کے اچھے رشتے ہو جائیں۔ چنانچہ جب بات کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بات سامنے آتی ہے، بھائی کیوں پڑھا رہے ہیں، بھائی انجینئر کیوں بنا رہے ہیں بچی کو؟ تو کہا جاتا ہے کہ صاحب رشتے اچھے آنا، بلکہ اچھی پڑھائی پڑھا رہے ہیں، اچھی پڑھائی پڑھائے تو اچھے رشتے آئیں گے۔ تو اب گویا مقصد یہ رہ گیا ہے اس کا زیادہ تر کہ بچیوں کے اچھے رشتے ہو جائے۔ تو ہمیں ایک تو رشتہ کرنے والوں کو بھی اپنے معیارات سوچنا چاہیے۔ لڑکی کو جو کام کرنا ہے، عورت کو جو کام کرنا ہے، وہ فیملی سسٹم سنبھالنے کا کام ہے، اور انسانی سماج میں فیملی سسٹم، خاندانی نظام معمولی چیز نہیں ہے۔ مسلمان کے لیے، مشرقی ممالک کے لوگوں کے لیے، باقی یورپ وغیرہ میں تو فیملی سسٹم برباد ہو چکا ہے، اور اس کے اثرات ہمارے پاس بھی پڑ رہے ہیں، اس لیے ہاسٹل آباد ہیں۔ آپ کو آج سے 20-25 سال پہلے عورتوں کے ہاسٹل اتنے نظر نہیں آتے تھے جتنے آج آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ اکیلی زندگی گزار رہی ہیں ہزاروں عورتیں، تو اب بڑھتے جا رہے ہیں، تو گھر کی زندگی گزارنے کے بجائے ہاسٹل کی زندگی گزر رہی ہے، بڑی بڑی عمر ہونے تک ایسے ہی پڑا۔ تو بہرحال عورت کو وہ علم حاصل کرنا ہے جس علم کے ذریعے سے وہ اپنے کام کو بہتر طریقے سے کر سکے، اور اس کا اصل کام یہ ہے کہ آنے والے بچوں کی تربیت کرنا ہے، ان کو صحیح معنی میں انسان بنانا ہے۔ اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ گھر قید خانہ نہیں ہے، گھر جیل نہیں ہے، گھر وہ کارخانہ ہے جہاں دنیا کی سب سے قیمتی چیز بنتی ہے، اور وہ انسان ہے۔ گھر انسان بنانے کا کارخانہ ہے، گھر قید خانہ نہیں ہے، گھر جیل خانہ نہیں ہے، مگر ان شیطانوں نے، ان شیطانی طاقتوں نے ہماری عورتوں کے دل و دماغ میں یہ غلط قسم کے جراثیم پروپیگنڈے کے ذریعے داخل کر دیے کہ ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر گویا قید خانہ ہے،